السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت آپ کی ہر تمنا پوری کرے، صحت عطا فرمائے، خوشیاں نصیب فرمائے، ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے اور اپنے لامحدود خزانوں سے رزق حلال، صحت، طویل عمر اور کامیابیاں عطا فرمائے، آپ پر اپنی عنایات کا در کھلا رکھے، ایمان کی دولت میں اضافہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یا اللہ ہماری زبانوں کو اپنے کلام سے تر رکھ اور ہمیں ہر لمحہ اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خوبصورت زندگی میری جان خود بخود نہیں بن جاتی، بلکہ اس کی تعمیر روزانہ کی دعاؤں پر ہوتی ہے۔ دعا کیجئے، دعا لیجئے اور دعا دیجئے۔ میری دعا ہے کہ رب کریم آپ کی خوبصورت زندگی کو دین و دنیا کی تمام خوشیوں سے مالا مال کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ اتنا بڑا، اتنا مہربان ہے، سننے والا، عطا کرنے والا، تو پھر ہمیں کیا فکر ہونا چاہیے؟ ہمیں تو کوئی بھی فکر نہیں ہونا چاہیے۔ وہ مہربان اللہ ہے، ہم اس کے جتنے بھی گناہ گار بندے ہیں لیکن بندے اسی کے ہیں، اور وہ ہمارا رب ہے، وہ بہت مہربان رب ہے۔ آج کا جو ہمارا اصل ٹاپک ہوگا نا، وہ سورہ ہوگی ال-عمران۔ کس موقع پہ آئی، کیوں آئی، اس کی وجہ کیا تھی؟ گو کہ یہ مجھے 2-3 پورشن بنا کے آپ لوگوں کو بتانی پڑے گی، لیکن میں سورۃ بقرہ کے متعلق آپ کو ڈیٹیل سے بتا چکی ہوں، تو انشاءاللہ اب ہم اس سے اگلی سورت ال-عمران کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اس سے پہلے ایز یوزول ہم کوئی 2-4 اللہ رسول کی باتیں کر لیں۔ فرشتوں سے حفاظت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مغرب کے بعد 10 بار کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک ولہ الحمد، اسی کا ملک ہے یعنی دنیا ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، یحیی و یمیت، وہی ہمیں پیدا کرتا ہے اور موت دے گا، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، مکمل، اس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ بردار فرشتے بھیجے گا جو اس کی صبح تک شیطان سے حفاظت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر اور کیا چاہیے؟ آج سے آپ عادت بنا لیں کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے 10 دفعہ صبح، 10 دفعہ شام۔ Maybe it's dark night now, maybe it's lonely right now, maybe it is tiring and exhausting, and maybe it is fear-filled and uncertain. But you are not alone in this. You are accompanied by Allah and His wisdom. His plans for us are better than our planning. Trust Him and His goodness. کیونکہ اللہ جو ہمارا اتنا بڑا رب ہے، اس نے ہمیں یوں ہی نہیں پیدا کیا ہوا ہے، نہ یوں ہی پھینکا ہوا ہے۔ وہ ہر اندھیری رات کے بعد صبح ہوتی ہے، ہر پریشانی کے بعد خوشی ملتی ہے، ہر بیماری کے بعد بہت خوشخبریاں بھی اللہ پاک اتارتا ہے۔ اس لیے اپنے حوصلے بڑے رکھیں۔ نو فوڈ، no clothes, no home, no facilities, but still have patience and grateful to Allah through reciting the Quran. سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ پر آپ بالکل اپنا بھروسہ رکھیے۔ اللہ سے اچھا ابھی میں آپ کو بتاؤں، ایک مسور کی دال جو کہ غریبوں کا گوشت ہے، لیکن یہ قدیم ترین دال ہے، بہترین اینٹی آکسیڈنٹس ہے، اس کا مزاج گرم اور خشک ہوتا ہے، دالیں کھانے سے صحت بہتر ہوتی ہے، کینسر کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ غذائیت کے لحاظ سے مسور کی دال میں پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، پوٹاشیم، فاسفورس سمیت بے شمار قیمتی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ مسور کی
دال کھانے سے کولیسٹرول لیول کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر، شوگر لیول کنٹرول کرنے کے لیے انتہائی مدد ملتی ہے باڈی کو۔ اس کے استعمال سے دل صحت مند رہتا ہے، وزن کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اگر آنکھوں سے پانی نکلتا ہے، بال گرتے ہیں یا آپ کی جلد خراب ہے، ہڈیاں کمزور، دانت کمزور، تو آپ مسور کی دال کا استعمال ضرور کریں۔ مسور کی دال میں وٹامن اے، بی، ای بھی پایا جاتا ہے۔ اس کے استعمال سے نظر تیز ہوتی ہے، آپ کا چہرہ چمکتا دمکتا نظر آتا ہے۔ دال میں موجود فائبر آپ کے خون کو جمنے نہیں دیتا۔ شوگر کی وجہ سے بلڈ پریشر بھی زیادہ ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے مسور کی دال ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ دال گوشت کے بعد پروٹین کا اہم ذریعہ ہے۔ جو گوشت نہیں کھاتے یا پسند نہیں کرتے، وہ اپنی پروٹین کی کمی دال کھا کر پوری کر سکتے ہیں۔ اگر جسم میں خون کی کمی ہو، بیماری کے بعد یا حاملہ خواتین میں کمزوری ہو، خون کی کمی ہو، تو مسور کی دال ان کے لیے بہترین غذا ہے۔ اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو دالوں کو اپنی خوراک کا لازمی جز بنائیں۔ دال کھانے سے پٹھے مضبوط ہوں گے۔ ہفتہ میں کم از کم 2 یا 3 بار دالیں ضرور کھائیں۔ مسور کی دال جسم سے زہریلے مادوں کو خارج کرتی ہے، اس میں پوٹیشیم پایا جاتا ہے۔ بچوں کی نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتی ہے، فالج اور لقوہ میں فائدہ دیتی ہے۔ ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیئر کا جو ڈاکٹر ہے، اس کا یہ میسج ہے، اور میں نے یہ آپ لوگوں کو بھی پڑھ کے سنا دیا ہے۔ وہ پہلے مشہور ہوتا تھا نا، یہ منہ اور مسور کی دال، یعنی کہ بڑے خاص منہ والے بڑے 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 لوگ مسور کی دال کھاتے ہیں۔ یہ تھوڑا ہے کہ ایویں ہی کوئی منہ اٹھائے یا مسور کی دال کھانے شروع کر دے۔ تو اس دال کے بہت فائدے۔ چلے اب ہم اپنی سورت ال عمران کی طرف آتے ہیں۔ گو کہ مجھے اس کے 2-3 پورشن کرنے پڑیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالی میں اس میں پڑھنے والی چیزیں کون سی ہیں جن کو پڑھ کے آپ بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہے، میں یہ موٹا موٹا آپ کو بتاؤں گی۔ سورت کا خطاب خصوصیت کے ساتھ 2 گروہوں کی طرف ہے۔ ایک اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، دوسرے وہ اہل کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ پہلے گروہ کو اسی طرز پر مزید تبلیغ کی گئی ہے جس کا سلسلہ سورہ بقرہ میں شروع کیا گیا تھا۔ ان کا اعتقاد گمراہیوں اور اخلاقی خرابیوں پر تنبیہ کرتے ہوئے انہیں بتایا گیا کہ یہ رسول اور قرآن اسی دین کی طرف بلا رہا ہے جس کی دعوت شروع سے تمام انبیاء دیتے چلے آئے ہیں، اور جو فطرت اللہ کے مطابق ایک ہی دین حق ہے۔ اس دین کہ سیدھے رستے سے ہٹ کر جو راہیں تم نے اختیار کی ہیں وہ خود ان کی کتابوں کی روح سے بھی صحیح نہیں ہے جن کو تم کتب آسمانی تسلیم کرتے ہو، لہذا اس صداقت کو قبول کرو جس کے صداقت ہونے سے تم کبھی بھی انکار نہیں کر سکتے۔ سورہ بقرہ اس دین حق پر ایمان لانے والوں کو جن آزمائشوں اور مصائب و شکار سے قبل از وقت متنبع کر دیا گیا تھا وہ پوری شدت کے ساتھ پیش آ چکی تھی۔ جنگ بدر میں اگرچہ اہل ایمان کو فتح حاصل ہوئی تھی، لیکن یہ جنگ گویا بھیڑوں کے وہ جو کیا ہوتا ہے چھتے میں پتھر مارنے کے ہم مانی تھی۔ اس اولین مسلح مقابلے نے عرب کو ان سب طاقتوں کو چونکا دیا تھا جو اس نئی تحریک سے عداوت رکھتی تھی۔ اس طرف طوفان کے آثار نمایاں ہو رہے تھے، مسلمانوں پر ایک دائمی خوف اور بے اطمینانی کی حالت طاری تھی، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مدینے کی یہ چھوٹی سی بستی جس نے گرد و پیش کی ساری دنیا سے لڑائی مول لے لی ہے صفحہ ہستی سے مٹا ڈالی جائے گی۔ ان حالات کا مدینے کے معاشی حالات پر بھی نہایت برا اثر پڑ رہا تھا۔ اول تو ایک چھوٹے سے قصبے میں جس کی آبادی چند سو گھروں سے زیادہ نہ تھی، یکا یک مہاجرین کی ایک بڑی تعداد کے آ جانے سے معاشی تعاون بگڑ چکا تھا۔ اس پر مزید مصیبت اس حالت جنگ کی وجہ سے نازل ہو گئی۔ ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف مدینہ کے یہودی قبائل کے ساتھ جو معاہدے کیے تھے ان لوگوں نے ان معاہدات کا ذرہ برابر پاس نہ کیا۔ جنگ بدر کے موقع پر ان اہل کتاب کی ہمدردیاں توحید و نبوت اور کتاب و آخرت کے ماننے والے مسلمانوں کی بجائے بت پوجنے والے مشرکین کے ساتھ تھی۔ بدر کے بعد یہ لوگ کھلم کھلا قریش اور دوسرے قبائل عرب کو مسلمانوں کے خلاف جوش دلا کر بدلہ لینے پر اکسانے لگے، خصوصاً بنی نصیر کے سردار
کعب بن اشرف نے تو اس سلسلے میں اپنی مخالفانہ کوششوں کو اندھی عداوت بلکہ کمینہ پن کی حد تک پہنچا دیا۔ اہل مدینہ کے ساتھ ان یہودیوں کے ہمسائیگی اور دوستی کے جو تعلقات صدیوں سے چلے آ رہے تھے ان کا پاس لحاظ بھی انہوں نے اٹھا دیا، ختم کر دیا۔ آخر کار جب ان کی شرارتیں اور عہد شکنیاں حد سے زیادہ گزر گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے چند مہینے بعد بنی قینقاع پر جو ان یہودی قبیلوں میں سب سے زیادہ شریر لوگ تھے حملہ کر دیا اور انہیں اطراف مدینہ سے نکال باہر کیا، لیکن اس سے دوسرے یہودی قبائل کی آتش اناد اور زیادہ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے مدینے کے منافق مسلمانوں اور حجاز کے مشرک قبیلوں کے ساتھ ساز باز کر کے اسلام اور مسلمانوں کے لیے ہر طرف خطرات ہی خطرات پیدا کر دیے، حتیٰ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے متعلق ہر وقت یہ اندیشہ رہنے لگا کہ نامعلوم کب آپ پر خدا نخواستہ قاتلانہ حملہ ہو جائے۔ صحابہ اکرام اس زمانہ میں بالعموم ہتھیار بند سوتے تھے، شب خون کے ڈر سے راتوں کو پہرے دیے جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی کہیں نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے تو صحابہ کرام گھبرا کر آپ کو ڈھونڈنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ بدر کی شکست کے بعد قریش کے دلوں میں آپ ہی انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، اس پر مزید تیل یہودیوں نے چھڑکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ہی سال بعد مکے سے 3000 کا لشکر جرار مدینہ پر حملہ آور ہو گیا اور احد کے دامن میں وہ لڑائی پیش آئی جو جنگ احد کے نام سے مشہور ہے۔ اس جنگ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 آدمی مدینے سے نکلے تھے، مگر راستے میں 300 منافق عبداللہ بن ابی کی مطلب وہ سربراہ تھا، اس کے نیچے تھے، یکایک الگ ہو کر مدینے کی طرف پلٹ گئے، اور جو 700 آدمی آپ کے ساتھ رہ گئے تھے ان میں بھی منافقین کی ایک چھوٹی سی پارٹی شامل رہی جس نے دوران جنگ مسلمانوں کے درمیان فتنہ برپا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ یہ پہلا موقع تھا جب معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے اپنے گھر میں اتنے کثیر التعداد مارے آستین موجود ہیں، وہ اور اس طرح دشمن کے ساتھ مل کر خود اپنے بھائی بندوں کو نقصان پہنچانے پر تلے ہوئے ہیں۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو جو شکست ہوئی اس پر اگرچہ منافقین کی تدبیروں کا ایک بڑا حصہ تھا، لیکن اس کے ساتھ مسلمانوں کی اپنی کمزوریوں کا حصہ بھی کچھ کم نہ تھا، اور یہ ایک قدرتی بات تھی کہ ایک خاص طرز فکر اور نظام اخلاق پر جو جماعت ابھی تازہ ہی بنی تھی، اس کی اخلاقی تربیت ابھی مکمل نہ ہو سکی تھی، اور جسے اپنے عقیدے اور مسلک کی حمایت پر لڑنے کا یہ دوسرا ہی موقع پیش آیا تھا۔ اس کے کام میں بعض کمزوریوں کا ظہور ہو جانا یہ اس لیے پیش آئی کہ جنگ بدر اس جنگ کی پوری سرگزشت پر ایک مفصل تبصرہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ جو تھی سورہ آل عمران یہ اتاری۔ اس میں پہلی ہی جو آیت ہے نا وہ ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ یہ ایک اتنا بڑا سبق ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بہت بڑے بڑے مسائل آ جائیں تو آپ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم فجر یا تہجد کے ساتھ کم از کم ایک تسبیح اور مغرب یا عشاء کے ساتھ کم از کم ایک تسبیح پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کام اتنے آسان ہو جائیں گے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ یہ بہت بڑا سبق ہے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی اللہ زندہ جاوید ہستی ہے جو سب کو سنبھالے ہوئے ہے، تو اس نے آپ کو ہمیں مجھے سب کو سنبھالا ہوا، تو پھر فکر کس چیز کی ہے؟ بھروسہ کر کے اس سے مانگیں۔ یہ رابعہ بصیر رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں بھی کوئی 3-4 ہفتے پہلے کہا ہے کہ یہ پڑھا کرو، گو کہ میں پہلے بھی اپنے پرانے استادوں کے بتانے میں پڑھتی تھی، لیکن انہوں نے یہ میرا تازہ کرا دیا ہے کہ آئندہ کے بعد تم نے چھوڑنا نہیں ہے، صبح اور شام میں یہ تسبیح ایک کم از کم ضرور پڑھنی ہے۔ اس لیے میں آپ کو بھی ساتھ کے ساتھ بتاتی جا رہی ہوں کہ یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ عام طور پر لوگ تورات سے مراد بائبل کے پرانے عہد نامے کی ابتدائی 5 کتابیں، انجیل سے مراد نئے عہد نامے کی 4 مشہور انجیلیں لے لیتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ الجھن پیش آتی ہے، کیا واقعی یہ کتابیں کلام الہی ہیں، اور کیا واقعی قرآن ان سب صورتوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس میں درج ہے؟ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ تورات بائبل کی پہلی 5 کتابوں کا نام نہیں، بلکہ وہ ان کے اندر مندرجات ہیں، اور انجیل نئے عہد نامہ کی اناجیل 4
کا نام ہے بلکہ وہ اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ دراصل تورات سے مراد وہ احکام ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے لے کر ان کی وفات تک تقریباً 40 سال کے دوران ان پر نازل ہوئے۔ ان میں سے 10 احکام تو وہ تھے جو اللہ تعالیٰ نے پتھر کی لوحوں پر کندہ کر کے انہیں دیے تھے۔ باقی ماندہ حکام کو حضرت موسیٰ نے لکھوا کر ان کی 12 نقلیں بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو دے دی تھی اور ایک نقل بنی لادی کے حوالے کی تھی تاکہ وہ اس کی حفاظت کریں۔ اس کتاب کا نام تورات تھا۔ یہ ایک مستقل کتاب کی حیثیت سے بیت المقدس کی پہلی تباہی کے وقت تک محفوظ تھی۔ اس کی ایک کاپی جو بنی لادی کے حوالے کی گئی تھی پتھر کے لوحوں سمیت عہد کے صندوق میں رکھ دی گئی تھی اور بنی اسرائیل اس کو تورات ہی کے نام سے جانتے تھے، لیکن اس سے ان کی غفلت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ یہودیہ کے بادشاہ یوسیہ کے عہد میں جب ہیکل سلمانی کی مرمت ہوئی تو ایک اتفاق سے سردار کاہن یعنی ہیکل کے سجادہ نشین اور قوم کے سب سے بڑے مذہبی پیشوا خلقیہ کو ایک جگہ تورات رکھی ہوئی ملی اور اس نے ایک عجوبے کی طرح اسے شاہی منشی کو دیا اور شاہی منشی نے اسے لے جا کر بادشاہ کے سامنے اس طرح پیش کیا جیسے یہ ایک عجیب انکشاف ہوا ہو۔ حالانکہ یعنی وہ سنبھال کے رکھی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 قبیلوں کو دینے کے بعد ایک اس قبیلے کو دی تھی ڈبے میں بند کر کے تالا لگا کے محفوظ کر کے تاکہ یہ محفوظ پڑی رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت بخت نصر نے یروشلم فتح کیا اور ہیکل سمیت شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تو بنی اسرائیل نے تورات کے وہ اصل نسخے جو ان کے ہاں تاکہ نسیاں پر رکھے ہوئے تھے، وہ بہت تھوڑی تعداد میں تھے، ہمیشہ کے لیے گم کر دیے۔ پھر جب عزیر کے زمانے میں بنی اسرائیل کے بچے کچے لوگ بائبل کی اسیری سے واپس یروشلم آئے اور دوبارہ بیت المقدس تعمیر ہوا تو عزیر نے اپنی قوم کے چند دوسرے لوگوں کی مدد سے بنی اسرائیل کی پوری تاریخ مرتب کی جو اب بائبل کی پہلی 17 کتابوں پر مشتمل ہے۔ اس تاریخ کے 4 باب یعنی خروج الاحبار، گنتی اور استثناء حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت پر مشتمل ہے اور اس سیرت ہی میں تاریخ نزول کی تربیت کے مطابق تورات کی وہ آیات بھی حسب معمول درج کر دی گئی ہیں جو عزیر اور اس کے مددگار بزرگوں کو دستیاب ہو سکیں۔ پس دراصل اب تورات اس منتشر اجزاء کا نام ہے جو سیرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر بکھرے ہوئے ہیں۔ ہم انہیں صرف اس علامت سے پہچان سکتے ہیں کہ اس تاریخی بیان کے دوران میں جہاں کہیں سیرت موسومی کا مصنف کہتا ہے کہ خدا نے موسیٰ سے یہ فرمایا یا موسیٰ نے یہ کہا کہ خداوند تمہارا خدا یہ کہتا ہے، وہاں سے تو تورات کا ایک جز شروع ہوتا ہے اور جہاں پر سیرت کی تقریر ختم ہو جاتی ہے وہاں وہ جز ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بیچ میں جہاں کہیں کوئی چیز بائبل کے مصنف نے تفسیر و تشریح کے طور پر بڑھا دی ہے وہاں ایک عام آدمی کے لیے یہ تمیز کرنا سخت مشکل ہے کہ آیا یہ اصل تورات کا حصہ ہے یا شرح تفسیر ہے۔ تاہم جو لوگ کتب آسمانی میں بصیرت رکھتے ہیں وہ ایک حد تک صحت کے ساتھ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ان اجزاء میں کہاں کہاں تفسیری اور تشریحی اضافے ملحق کر دیے گئے ہیں۔ قرآن انہیں منتشر اجزاء کو تورات کہتا ہے اور انہی کی وہ تصدیق کرتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان اجزاء کو جمع کر کے جب قرآن سے اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے تو بجز اس کے کہ بعض مقامات پر جزوی احکامات میں اختلاف ہے، اصولی تعلیمات میں دونوں کتابوں کے درمیان ایک ہی طرح کا موضوع پایا جاتا ہے۔ آج بھی ایک ناظر صحیح طور پر محسوس کر سکتا ہے کہ یہ دونوں چشمے ایک ہی منبع سے نکلے ہوئے ہیں، یعنی ان کو لکھنے بنانے والا ایک ہی خدا ہے۔ اس طرح انجیل دراصل نام ہے اس الہامی خطبات اور اقوال کا جو مسیح علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری 2-2.5-3 برس میں بواسطہ نبی ارشاد فرمائے۔ وہ کلمات طیبات آپ کی زندگی میں لکھے اور مرتب کیے گئے یا انہیں اس کے متعلق اب ہمارے پاس کوئی ذریعہ معلومات نہیں ہے؟ ممکن ہے بعض لوگوں نے انہیں نوٹ کر لیا ہو اور ممکن ہے کہ سننے والے معقدین نے ان کو زبانی یاد کر رکھا ہو۔ بہرحال ایک مدت کے بعد جب جناب کی سیرت پاک پر مختلف رسالے لکھے گئے تو ان میں تاریخی بیان کے ساتھ ساتھ وہ خطبات اور ارشادات بھی جگہ جگہ حسب موقع درج کر دیے گئے ہیں جو ان رسالوں کے مصنفین تک زبانی روایات اور تحریری یادداشتوں کے ذریعے پہنچے تھے۔
آج متی، مرکز، لوکا، یوحنا کی جن کتابوں کی اناجیل کہا جاتا ہے، دراصل وہ انجیل نہیں ہے، بلکہ انجیل صرف مسیح کے وہ ارشادات ہیں جو ان کے اندر درج ہیں۔ ہمارے پاس ان کو پہچاننے اور مصنفین سیرت کے اپنے کلام سے ان کو ممیز کرنے کا اس کے سوا کوئی ذریعہ نہیں کہ جہاں سیرت کا مصنف کہتا ہے کہ مسیح نے یہ فرمایا، لوگوں کو یہ تعلیم دی، صرف وہی مقامات اصل انجیل کے اجزاء ہیں۔ قرآن انہیں اجزاء کے مجموعے کو انجیل کہتا ہے اور انہی کی وہ تصدیق کرتا ہے، اور آج کوئی شخص ان بکھرے ہوئے اجزاء کو مرتب کر کے قرآن سے اس کا مقابلہ کر کے دیکھے تو دونوں میں بہت ہی کم فرق پائے گا، اور جو تھوڑا بہت فرق محسوس ہوگا وہ بھی غیر متصبانہ غور تعمل کے بعد بآسانی حل کیا جا سکے گا۔ یعنی وہ کائنات کی تمام حقیقتوں کا جاننے والا ہے، لہذا جو کتاب اسے نازل کی وہ سراسر حق ہی ہونی چاہیے، بلکہ خالص حق صرف اس کتاب میں انسان کو میسر آ سکتا ہے جو اس علیم و دانا کی طرف سے نازل ہوئی۔ اس میں دو اہم حقیقتوں کی طرف اشارہ ہے، ایک یہ کہ تمہاری فطرت کو جیسا وہ جانتا ہے نہ کوئی دوسرا جان سکتا ہے نہ تم خود جان سکتے ہو، لہذا اس کی رہنمائی پر اعتماد کیے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں۔ دوسرے یہ کہ جس نے تمہارے استقرار حمل سے لے کر بعد کے مراحل تک ہر موقع پر تمہیں چھوٹی سے چھوٹی ضرورتوں کو پورا کرنے کا اہتمام کیا، اس کی کس طرح ممکن تھا کہ وہ دنیا کی زندگی میں تمہاری ہدایت اور رہنمائی کا انتظام نہ کرتا، حالانکہ تم سب سے بڑھ کر اگر کسی کے محتاج ہو تو وہ یہی ہے۔ آپ دیکھیں اس میں ایک اور صورت آئے گی 4 نمبر آیت میں، واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ اگر کسی کو کوئی دشمن تنگ کر رہا ہو نا، بلا وجہ تنگ کر رہا تو وہ یہ پڑھے واللہ عزیز ذو انتقام، واللہ عزیز ذو انتقام۔ وہ ایک تصویر صبح پڑھ لیا کرے یا شام پڑھ لیا کرے یا ہر نماز کے بعد کچھ دفعہ پڑھ لیا کرے، تو وہ دشمن جو ہوگا وہ اس کی دشمنی اللہ کے حکم سے چھوڑ دے گا۔ یہ کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اس کتاب میں 2 طرح کی آیت ہے، ایک ہے جن میں حکم محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور دوسری ہے متشابہات جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے جو یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور یہ سچ ہے۔ کس چیز سے صحیح سبق صرف دانش مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں، وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں، پروردگار جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دینا، ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ پروردگار تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے ہی۔ یعنی یہ دعا جو ہے اس میں ہے نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، یہ آیت نمبر 8 ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، یہ ہے کہ اللہ ہمارے دل کو سیدھا کرنے کے بعد دوبارہ کہیں ٹیڑھ کی طرف موڑ نہ دینا، یا اللہ ہمیں بس سیدھے ہی راستے پہ رکھنا، اچھے ہی راستے پر رکھنا، یہ اس میں ہے۔ تو محکم پکی اور پختہ چیز کو کہتے ہیں۔ آیات محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جن کی زبان بالکل صاف ہے، جن کا مفہوم متعین کرنے میں کسی اشتباہ کی گنجائش نہیں، جس کے الفاظ معنی و مدعا پر صاف صریح دلالت کرتے ہیں، جنہیں تعویلات کا تختہ مشق بنانے کا کوئی موقع مشکل ہی سے کسی کو مل سکتا ہے۔ یہ آیات کتاب کی اصل بنیاد ہے، یعنی قرآن جس کی غرض سے نازل ہوا اس غرض کو یہی آیات جو ہیں وہ پوری کرتی ہے۔ انہی میں اسلام کی طرف دنیا کو دعوت دی گئی ہے، انہی میں عبرت و نصیحت کی باتیں فرمائی گئی ہیں، انہی میں گمراہیوں کی تردید اور راہ راست کی توضیح کی گئی ہے۔ اور متشابہات وہ آیات ہیں جن کے مفہوم میں اشتباہ کی گنجائش ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ انسان کے زندگی کا کوئی راستہ تجویز نہیں کیا جا سکتا جب تک کائنات کی حقیقت، اس کے آغاز و انجام، اور اس میں انسان کی حیثیت اور ایسے ہی دوسرے انبیاء امور
دوسرے بنیادی امور کے متعلق کم سے کم ضروری معلومات انسان کو نہ دی جائیں. اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جو چیزیں انسان کے حواس سے ماورا ہیں، جو انسانی علم کی گرفت میں نہ کبھی آئی ہیں نہ آ سکتی ہیں، جن کو اس نے نہ کبھی دیکھا، نہ چھوا، نہ چکھا، ان کے لیے انسانی زبان میں ایسے الفاظ مل سکتے ہیں جو انہی کے لیے وضع کیے گئے ہیں. تو دھندلے تصور پر قناعت کر لیتے ہیں جو کام چلانے کے لیے کافی ہے، اور اپنی تمام تر توجہ محکمات پر صرف کرتے ہیں. مگر جو لوگ ابو الفضول یا فتنہ ہوتے ہیں، ان کا تمام تر مشغلہ متشابہات کی بحث میں ہی پڑے رہنا ہوتا ہے. یہاں کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ جب وہ لوگ متشابہات کا صحیح مفہوم جانتے ہی نہیں تو ان پر ایمان کیسے لے آئے. حقیقت یہ ہے کہ ایک معقول آدمی کو قرآن کے کلام اللہ کے ہونے کا یقین محکمات کے مطالعہ سے حاصل ہوتا ہے، نہ کہ متشابہات کی تعویلوں سے. اور جب آیات محکمات پر غور و فکر کرنے سے اس کو یہ اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب واقعی اللہ کی کتاب ہے، تو پھر متشابہات اس کے دل میں کوئی خلمان پیدا نہیں کرتے. جہاں تک اس کا سیدھا سادہ مفہوم اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے، اس کو وہ لے لیتا ہے، اور جہاں پیچیدگی رونما ہوتی ہے وہاں کھوج لگانے اور موش گافیاں کرنے کی بجائے وہ اللہ کے کلام پر مجمل ایمان لا کر اپنی توجہ کلام کی باتوں کی طرف پھیر دیتا ہے. تو میرا خیال آج کے دن کے لیے میں نے آپ کو 3 آیات پڑھنے کے لیے بتا دی ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، آیت نمبر 8 سورہ ال عمران، اور واللہ عزیز ذو انتقام آیت نمبر 4 کا یہ آخری تھوڑا سا حصہ ہے، اور الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم کا تو معنی ہی نہیں ہے نا، اللہ لا الہ الا هو، کسی بھی مقصد کے لیے. اس میں یہ 3 چیزیں ہیں جو آپ کو بتا دی ہیں، اور پھر انشاءاللہ تعالی اس پہ باقی بات جو ہوگی کل ہوگی، پرسوں ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کو اس کے متعلق سارا تفصیل میں اچھی طرح کوشش کروں گی بتانے کی. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. اگر آج کا آپ کو سورہ ال عمران کے متعلق آپ کو میرا ایپیسوڈ پسند آیا ہو تو کائنڈلی آپ اس کو لائک اور شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں. اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے جو 3 پورشن آتے ہیں، 4 آتے ہیں، 2 آتے ہیں، جتنے آتے ہیں اس کو بہت غور سے سنیں تاکہ قرآن پاک آپ کو بالکل سمجھ آ جائے. جس طرح میں نے پہلے سورہ بقرہ کا آپ کو 2-3 دفعہ میں ڈیٹیل بتائی ہے، اس طرح اب سورۃ ال عمران ہے. میں اس پہ پوری روشنی ڈالوں گی تاکہ قرآن کو سمجھنا یہ کہانی کی صورت میں سن کے آپ کو ساری صحیح بات سمجھ آ جائے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. تو پھر مجھے آپ آج کے ایپیسوڈ میں اجازت دیجیے. خدا حافظ.